بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم منزل بمنزل سفر طے کرتے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے کرتے کل ہم نے تذکرہ کیا تھا واقعہ طائف کا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان سے نا امید لوٹتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی وادی یا کسی ایسے علاقے کا انتخاب کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کی اور اللہ کے پیغام کی دعوت بھی دے سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس جگہ کو ایک مرکز بنا سکیں اسلام کا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 6 اشخاص سے ہوتی ہے جو کہ مدینے سے تشریف لائے ہیں، اور وہ 6 اشخاص جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال بعد وہی 6 اشخاص تقریباً 12 اشخاص کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جن کا تعلق مدینے سے ہے، یعنی وہ انصار مدینہ میں سے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ آغاز جو کہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت مدینہ کا آغاز، یعنی ان تمام جو سلسلے تھے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے 1 سال بعد یعنی 12 سن نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یعنی جب یہ 12 اشخاص تشریف لائے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک صحابی آپ بھیج دیں جو کہ ہمارے تمام لوگوں کو اور انصار مدینہ کو اسلام کی دعوت دے سکے، قرآن کی تعلیمات دے سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کر دیا تھا مدینے جانے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں یہ جو منصب تھا اس کو سر انجام دیتے رہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 12 ہجری میں تقریباً 75 لوگ، جس میں 72 مرد اور 3 عورتیں ہیں، یہ آتے ہیں مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جس وقت یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اس وقت مختلف جو لوگ تھے انہوں نے تقاریر بھی کی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ہیں جو اب تک ایمان تو نہیں لائے ہیں، لیکن خاندان بنو ہاشم کی پوری حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اور حضرت عباس اپنی تقریر میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر حفاظت کی گئی ہے اور جس قدر محبوب ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ کیا انصار مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہی حفاظت کر سکیں گے۔ اس موقع پہ مختلف جو لوگ ہیں وہ انصار مدینہ کی جانب سے بھی تقاریر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہاں سے اب ہجرت کا ارادہ بننے لگتا ہے اور انتظار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کیونکہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما جائیں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے ہجرت مدینہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم قاری السلام، صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ نے سورہ علم نشرہ کی ابتدائی جو سورہ علم نشرہ ہے وہ آپ نے تلاوت قرآن پاک کی صورت میں پیش کی میں ان کا ترجمہ ان آیات کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح ہم نے پروگرام کی انٹرو میں پروگرام کی ابتدا میں آپ سے ذکر کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر ہجرت پر روانہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور جب کیونکہ کفار مکہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ہجرت فرما جائیں یہی وجہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ ناکے لگا رکھے تھے ایک ناکے پہ روکا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں سوار ہیں اونٹنی پہ اور ہمراہ ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مصلحت بھی اپنانی ہے لیکن سچ بھی بولنا ہے وہ ناکے والا یعنی جو شخص ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہو تم کہاں جا رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق ہوں اور میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والا ہے یعنی
میرا رہنما میرے ساتھ ہے، وہ جانے دیتا ہے۔ ابو جہل کو جب صبح اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یا یہ خبر پھیلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں، تو وہ جگہ جگہ ناکوں پر جا کر اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سوار ہو اور ہجرت کر رہا ہو، ایسا کوئی شخص تو نہیں ملا۔ تو وہی شخص جو جس نے ناکے پہ روکا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک شخص تھا، لیکن وہ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں صدیق ہوں اور میرے ساتھ میرا راستہ دکھانے والا ہے۔ ابو جہل کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ صدیق کا مطلب حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت ابو بکر صدیق کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون راستہ دکھا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شاہد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اس کے علاوہ ہمیں آج جوائن کیا ہے مشہور و معروف نعت خواہ ہیں، مختلف سی ڈیز، مختلف والیومز ان کے نعت کے منظر عام پہ آ چکے ہیں، مختلف نعت کی محافل میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب امیر صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواہ، ثنا خواہ، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام شاعر ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم شامل کرتے ہیں، یعنی اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے، اور شکیل بھائی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے۔ کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب
اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بے شک وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے، اور وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے ساتھ علامہ شاہد رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ذرا ابتدائی ذکر اب آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ جو ہیں وہ اب ایک پلان بنا چکے ہیں کہ اگر تمام جو قبائل ہیں ان کے کوئی نہ کوئی شخص یا سرداران اگر وہ تمام مل کے میرے منہ میں 100 دفعہ خاک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر شہید کر دیتے ہیں تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی تمام چونکہ قبائل نے اس میں ملوث تھے، اس لیے کسی کو کوئی خون بہا یا کسی قسم کا بدلہ یا قتال نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، جان جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی بھر خاک جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد کفار مکہ کے سامنے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں لیکن وہ اپنی بینائی کی جو صلاحیت ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ تو خدا دکھا دے تو کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مدینہ منورہ دنیا کا وہ مقدس اور بابرکت شہر ہے بے شک کہ جس کے لیے تمام زبانوں میں قصیدے لکھے جا چکے ہیں، اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، اور اللہ نے اس مدینے کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ اب قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ بے شک آج کا موضوع جو ہے بہت دلچسپ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بہت سارے معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے۔ تو جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ کفار مکہ میں سے جو ابو جہل نامی شخص ہے، جاہلوں کا باپ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلوں کا باپ کہا، نام تو عمر بن حشام ہے، اس نے تمام کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سوا جو ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو تمام کفار مکہ ڈر گئے کہ یہ کس طرح کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں، اور شیطان بھی اس مجلس میں حاضر تھا جس نے ابو جہل کو اس بات پر آمادہ کیا، یہ مشورہ دیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس نے کہا کہ میں تجویز یہ دے رہا ہوں کہ ہم سب قبائل مل کر ہم میں سے ایک ایک شخص کھڑا ہو اور وہ جا کر تلوار لے کر محمد کو قتل کر دے۔ تو چونکہ جب سب قبائل مل کر حملہ کریں گے تو بنو ہاشم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ہر ایک جو ہے قبیلے سے لڑ سکے، تو ہم مل ملا کر خون بہا کا تجویز دیں گے اور خون بہا کر کے اس معاملے کو نمٹا دیں گے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آج رات آپ کے قتل کی تیاری کی گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی اطلاع کے ذریعے جناب ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ہجرت کا مژدہ جاں فضا سناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اسی کام کے لیے حاضر تھا اور میں نے 2 اونٹنیاں بھی اس کے لیے خرید رکھی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس میں سے 1 اونٹنی کی رقم بتاؤ، میں اس کی رقم ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ حضور میں نے آپ ہی کے لیے لی ہے، میرا مال بھی آپ کے لیے ہے، مگر یہاں قربان جائیے رسول پاک کہ یہ ہجرت اللہ کی جانب سے ہے، میں اپنا مال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اونٹنیاں لی گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ناظرین بھی اور تمام دنیا میں دیکھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، بے شک
مکہ کے لوگ اب تک امانت رسول حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور تمام امانتیں ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ صبح پھر امانتیں لوٹا کے پھر مدینہ طیبہ تم نے آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں ہم پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ شعیب امیر صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر کرم سے جدا ہے ان کا کرم، ہر کرم سے جدا ہے ان کا کرم۔ اتنے دامن کہاں سے لائے کوئی، اتنے دامن کہاں سے لائے کوئی، ایک مسلسل عطا ہے ان کا کرم، ایک مسلسل عطا ہے ان کا کرم۔ دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال، دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال، تم کو پہچانتا ہے ان کا کرم، تم کو پہچانتا ہے ان کا کرم، ہر کرم سے جدا ہے ان کا کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت کلام پیش کیا ناظرین۔ شعیب امیر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔